بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورت السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے۔ سورت نمبر 32 اور آیت نمبر 22۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یہ سورت السجدہ ہے، ترجمہ ہے آیت کا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو پروردگار کی آیتوں کے ذریعے ستیہ کی اور حق کی یاد دہانی کرائی گئی اور پھر بھی وہ ان آیتوں اور تعلیمات سے منہ پھیر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو ہم ضرور ایسے مجرموں سے جو ہے بدلہ لیں گے، یعنی انہیں سزا دیں گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کو بہت ہی اصولی ہدایت دی گئی ہے، لیکن حیرت ہے کہ بعض نادانوں نے جنہوں نے 24 آیات پر اعتراض کیا ہے قرآن مجید کی، انہوں نے اس آیت کو بھی اپنے اعتراض میں شامل کیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی صاحب سمجھ جب اس آیت کے مفہوم کو، اس کے مطلب کو سمجھ لے گا تو آسانی سے یہ مانے گا کہ اس آیت میں کوئی بھی بات قابل اعتراض نہیں ہے، بلکہ ایک سچائی اور حق کی بات اس کی اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے۔ قرآن پروردگار کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں مارگ درشن کرانے کے لیے اس کتاب کو جو ہے نازل کیا گیا ہے۔ اس میں ہدایت ہے، ایک ایسی ہدایت جس کی تعلیم کی سچائی میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ صرف اس آیت میں بلکہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت میں حقیقت میں کوئی اعتراض ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنی نادانی سے اس کا مطلب نہ سمجھ کر اس پر اعتراض کرنے لگے۔ نہ اس کتاب کے پروردگار کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی شک ہے اور نہ ہی اس کے کسی مضمون میں شک کی کوئی گنجائش ہے۔ پروردگار کی یہ کتاب، ہدایت کی یہ کتاب، انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ہدایت کی روشنی میں لاتی ہے۔ آئیے ہم اس آیت کے مضمون کو اور اس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں انسانوں کے لیے جو بنیادی پیغام ہے، اس میں سے ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ انسان کو دنیا کی یہ زندگی گزار کر اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے۔ کیوں؟ اپنے کرموں کا حساب دینا ہے، اور وہاں ایشور کی جانب سے نیک لوگوں ان کو اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، ان کی نیکی کی وہاں قدردانی ہوگی، اور برے لوگوں کو برے اعمال کی سزا ملے گی۔ قرآن کا یہ بنیادی پیغام ہے کہ نیک اور برے، نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان اللہ کی سرووچ ایشور کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ نیک اور برے کے درمیان یہ فرق کرنا پروردگار کے انصاف کے لیے ضروری ہے، یہ قرآن کی بنیادی تعلیم کا حصہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام یہی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں کرموں کا حساب، لیکن اس کے ساتھ قرآن کے ایک دوسرے اہم پیغام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پیغام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کا دوسرا یا سب سے پہلا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے، سرووچ ایشور نے اس پر کتنے احسانات کیے ہیں۔ سرووچ ایشور کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ یہ ایسی عظیم کائنات کہ اس کی وسعت کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا، ان سب کو ایشور نے، پروردگار نے اپنی قدرت اور اپنے علم سے پیدا کیا، اور یہاں ہر چیز کی تدبیر وہی کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت سے ہو رہی ہے، وہ زبردست بھی ہے اور اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے۔ یہاں جو کچھ اس نے بنایا ہے بہت ہی خوبی کے ساتھ بنایا ہے۔ خود انسان کو بہت ہی حیرت انگیز طور پر بنایا، پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک پانی کے قطرے سے انسان کی نسل کو چلایا، انسان کے اندر روح پھونکی
تو اس کو سننے، دیکھنے اور غور و فکر کرنے والا بنایا۔ غور و فکر کرنے کی صلاحیت، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس میں رکھی۔ تو پروردگار نے اپنی اس کتاب میں بندوں کو خطاب کر کے کہا کہ یعنی اللہ سرووچ ایشور کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سر سے پیر تک اس کا محتاج سمجھ کر اس کے آگے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ اس صورت کے اندر مضمون ہے کہ پروردگار کی ایشور کے ان احسانات کو دیکھ کر اپنے اوپر اس کی عظمت کو جان کر اس کے آگے اس کی محبت میں سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنی زبان سے اس ایشور کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن ان نیک لوگوں کے مقابلے میں سرکشوں کا کیا حال ہے، جن کا اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ ایشور کی ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی اور ایشور کے سرووچ ایشور کے احسانات سے فائدہ اٹھا کر بھی اس اللہ کے پروردگار کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ یہاں اس آیت میں قرآن میں کہا گیا ہے اس سے بڑا پاپی کون ہو سکتا ہے، کہا کہ ایسے سرکشوں کو پروردگار کی جانب سے سزا ملے گی۔ جب بھی کوئی عقل مند انسان گہری نظر سے قرآن کی ان صاف اخلاقی تعلیمات اور ہدایات کا اور برہمانڈ میں کھلے ہوئے دلائل کو دیکھے گا، وہ یہ مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کی ان کھلی ہوئی باتوں کا انکار کوئی ظالم ہی کر سکتا ہے۔ جو پروردگار کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ دوسروں کو اس کا ساجھی بناتے ہیں، حالانکہ اس پروردگار کے علاوہ انسان کا نہ کوئی رب ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ انسانوں کا کوئی اور معبود ہے۔ اس پروردگار کے علاوہ بندوں کا کوئی اور پوجنیہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے، ستیہ کا یہ جو مارگ ہے، یہ جو مارگ درشن ایشور کی جانب سے کرایا گیا ہے، یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اکیلا نہیں دے رہا ہے۔ ایشور کے تمام پیغمبر، تمام دود اور ودوانوں نے ہمیشہ اسی ستیہ کی تعلیم دی ہے۔ سب نے کہا کہ وہی ایک پوجنیہ ہے اور پرتیما پوجا اور ایشور کے ساجھی بنانا یہ اندھکار میں بھٹکنا ہے، اندھ وشواس ہے۔ ایشور جو اجنما ہے وہی ہمارا پوجنیہ ہے، وہی ہمارا بھگوان ہے۔ جو اجنما نہیں ہے، جس نے جنم لیا ہے کسی بھی روپ میں، وہ ہمارا بھگوان، ہمارا پوجنیہ نہیں ہے۔ وہ جو اجنما ہے، آدی ہے، اننت ہے، وہی خالق اور نرماتا ہے، وہی رب اور پالن کرتا ہے۔ وناش کی صلاحیتیں، شکتیاں اسی کے پاس ہے، وہی وناشک ہے۔ گیان، شکتی، دولت سب اسی سے پراپت ہوتی ہے۔ اس کے انیک استتو نہیں ہیں، وہ الگ الگ دیویوں اور دیوتاؤں میں نہیں ہیں، ان کی شکلوں میں نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف ایک ہے اور اس کے انیک گن ہیں اور اس کی رچنا اس سے علیحدہ ہے، اس سے الگ ہے۔ اس ایک ایشور کے علاوہ اس کے اترکت کوئی اور پوجنیہ اور اپاسیہ نہیں ہے۔ قرآن کی اس توحید کی تعلیم کو، اس بنیادی پیغام کو، دوسرا بنیادی پیغام جو آخرت کا ہے کہ اس کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے کرموں کو حساب دینا ہے، اس کو دونوں کو جوڑیے، جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ یہ مت بھولو کہ تمہیں واپس اپنے پروردگار کے پاس ہی آنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے جو تمہارے کرم ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، پروردگار کو ان کا حساب دینا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم چھٹیرے بیل کی طرح سے منمانی کر سکتے ہو، اپنی اچھاؤں کے انوسار زندگی گزارنے میں کچھ بھی کر سکتے ہو، یہ خام خیالی میں مت رہو، بلکہ تمہیں پروردگار کے سامنے نیک بن کر جانا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کرنا ہے۔ پروردگار کے جو فرشتے ہیں، جو بندوں کی روح کو نکالنے کے ذمہ دار ہیں، مرنے کے بعد سب کو جو ہے وہ پروردگار کے سامنے جو ہے حاضر کیا جائے گا، اور اس دن جو بندے ناشکرے تھے، جنہوں نے یہاں پر مجرموں کی زندگی گزاری، تو وہاں پر جو ہے وہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وہاں کہیں گے کہ پروردگار ایک اور موقع دے دیجئے، ہم دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کریں گے اب کی مرتبہ میں۔
قرآن نے یہاں پر کہا اور قرآن نے دوسری جگہوں پر بھی کہا کہ دیکھو پروردگار نے اپنی ہدایت تمہیں یہیں بھیج دی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو 60 سال 70 سال کی طویل زندگی کا موقع تمہیں ملا، یہاں پروردگار نے تمہیں جن صلاحیتوں سے نوازا، سننے، دیکھنے اور عقل والا بنایا، اتنی طویل زندگی کے بعد، اتنی صلاحیتوں کے بعد پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ ستیہ کی پہچان تمہیں کرا سکے، اپنی کتابوں کو نازل کرائے ہر دور میں۔ تو نبیوں رسولوں کے بعد، کتابوں کے بھیجنے کے بعد، جس میں انسان کے جتنے اعمال ہیں نیک اور بد، ان سب کو واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ دیکھو یہ اچھے اعمال ہیں، یہ اچھے کرم ہیں، یہ برے کرم ہیں، ان کے اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ایک ایک بات کی تفصیل بتا دی تاکہ انسان اچھے انجام کی تیاری کر سکے۔ اس سب کے بعد بھی آخرت میں جانے کے بعد اگر لوگ کہیں گے وہاں پر واپس دنیا میں جانے کا ایک اور موقع دیجئے، تو وہاں وہ موقع ختم ہو چکا ہوگا، وہاں صرف بدلے کا دن ہوگا، وہ یوم الحساب ہے، وہ یوم الدین ہے، کرموں کے بدلے کا دن ہے۔ فرمانبرداروں کو جو فرمانبردار اور اچھے تھے، اچھے بدلے کی امید میں انہوں نے زندگی گزاری، نیکی پر چلتے رہے، ان کے لیے وہاں پر اچھے بدلے کا دن ہوگا۔ اور نافرمانوں کو ان کے کیے کی، پروردگار کے آدیشوں کو بھول کر جنہوں نے مجرمانہ زندگی گزاری، نافرمانی کی زندگی گزاری، وہ ان کی سزا کا دن ہوگا۔ وہ بندے جو پروردگار کی ہدایت پر اپنا سر جھکا کر اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے اس دنیا میں، ان شکر گزار بندوں کے لیے وہاں پر جو ہے اچھا بدلہ ہے۔ جنہوں نے نافرمانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچایا، نافرمانی کی زندگی سے ڈرتے رہے، پروردگار کے آدیشوں کا پالن کرتے رہے، ایشور کے ساتھ بھی نیک رہے اور ایشور کے بندوں کے ساتھ بھی نیک رہے، برے لوگوں کے ساتھ ہونے سے اپنے آپ کو بچایا، ایسی زندگی اگر کسی نے گزاری ہے تو آخرت کی زندگی ان کے لیے وہاں پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جنت کی نعمتیں وہاں ان کے لیے ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر ایشور ان سے راضی ہوگا اور ایشور ان سے خوش ہوگا۔ یہ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے دوسرا پہلو یہاں پر ہے اس صورت کے اندر جو کہا گیا ہے اور اس آیت میں، کہ جو مجرم ہوں گے ان کا وہاں بڑا برا حال ہوگا، بڑا برا حال ہوگا۔ یہ سوچنا کہ مجرم، نافرمان اور فرمانبردار دونوں وہاں پر ایک جیسے ہوں گے، دونوں مزے میں ہوں گے، یہ حماقت ہے۔ مجرم اور فرمانبردار ایشور کے پاس برابر نہیں ہے۔ نافرمان، گناہگار، پاپیوں کا ٹھکانہ اس کے پاس جہنم ہوگا۔ ایشور کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کی زندگی ہی میں اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں کو ان کے اچھے اور برے انجام سے خبردار کر دیا ہے، تاکہ انسان اچھے انجام کے لیے محنت کرے، برے انجام سے خود کو بچائے۔ یہی قرآن کا ایک اہم پیغام ہے، یعنی ایک توحید کا، ایک آخرت کا، اور تیسرا اہم پیغام یہی ہے کہ ایشور کے آدیشوں کو جاننے اور ایشور کے پاس کامیاب جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پیغمبروں اور اس کی کتابوں کو ماننا ہوگا، اور اب آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ ان تعلیمات میں حق اور ستیہ کو، جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایشور کی اتنی صاف ہدایت کے بعد بھی کوئی اس سے منہ پھیر کر زندگی گزارے تو بتاؤ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جس کو اس کے پروردگار کی جانب سے صاف مارگ درشن کرایا گیا اور اس نے اس مارگ درشن سے منہ موڑ لیا، بتاؤ اس سے بڑا پاپی کون ہے؟ ایشور نے کہا کہ ہم یقیناً ایسے مجرموں کو ان کے کیے کی، ان کی سرکشی کی سزا دیں گے۔ یہ اس آیت کا مضمون ہے کہ نافرمان پاپیوں کو ایشور کی جانب سے سزا ملے گی، جس کو اس سورت کے شروع سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سورت کی آیت 22 یا یہ جو آیت ہے یا اس پوری سورت کے مضمون میں کیا برائی ہے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا کہ یہ تو ستیہ کی تعلیم ہے، حق کی تعلیم ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے معنی کو نہیں ماننا ہے تو پھر یہ کہنے لگو پروردگار نے جو اس کائنات کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اتنا خوبصورت جیون ہمیں دیا، ہر نعمت سے ہم کو سرفراز کیا،
اس ایشور کو بس ہمیں کیا کرنا ہے، ایشور کا دائتو کیا ہے؟ بھائی ہماری عیاشی کے سامان وہ دیتا رہے۔ اس ایشور کو حق نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے اپنے آدیش دے۔ اس ایشور کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ اپنے نافرمانوں کو سزا دے۔ ظاہر ہے کہ یہ بکواس جو ہے کوئی احمق ہی کر سکتا ہے، یا پھر ایسے پاپی جنہیں ان کی برائی پر ٹوکا جائے تو انہیں اس پر بھی جو ہے برا لگتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں برائی پر ٹوکا نہ جائے۔ لیکن پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے یہ ہدایت، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ایشور کا اپنے بندوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس ایشور نے ہمیں ہدایت بھی دی، ستیہ کا مارگ دکھانے کا انتظام بھی کیا، جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا، اس سنسار میں ہمیں راج کرنے کے لیے یہ خوبصورت جیون دیا، یہاں ہر نعمت ہمیں دی، ایسے ہی اس نے اپنے پیغمبروں اور اپنی کتابوں کے ذریعے ہمیں ستیہ کا مارگ دکھایا کہ ایسے زندگی گزارو، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی اور پن ہے، یہ بدی اور پاپ ہے، پن کماؤ، پاپ سے بچو۔ اسی ستیہ کے مارگ کے درشن میں یہ بھی صاف ہے کہ اس سرووچ ایشور کو اپنے نافرمانوں کو سزا دینے، پاپیوں کو ان کے کیے کی، ان کے کرتوتوں کے کارن ان کے کیے کی سزا دینے، نرک میں پھینکنے کا بھی ایشور کو پورا ادھیکار ہے۔ اگر ایشور ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کا انصاف کہاں ہوگا؟ یہی بات قرآن ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، جو اس صورت اور اس آیت میں بھی کہی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھدار ہو تو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک حق کی اور ستیہ کی تعلیم اور ہدایت ہے۔